بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق شروع کرنے سے پہلے ایک لطیفہ سن لیں۔ مجھے ایک دفعہ نا رکشے میں سفر کرنے کا اتفاق ہوا، تو میں نے رکشے والے کو کہا، میں نے کہا یار ذرا جلدی چلاؤ، میں نے جا کے نا نماز پڑھانی ہے۔ تو وہ رکشے والا نا 2 منٹ کے بعد مجھے کہتا مولوی صاحب ایک سوال پوچھنا ہے آپ سے۔ پنجابی میں بول رہا تھا، میری طرح پنجابی کمزور ہے، پوچھیں۔ کہتا جی میں بڑے بڑے مولویوں کو سوال پوچھا تو مجھے جواب نہیں ملیا، ساڈے مولوی صاحب نے پوچھے ہو بھی جواب تسی جواب دو، میں پوچھو بھائی۔ کہتا جی تسی کیا کہ جا کے نماز پڑھانی ہے۔ میں ہاں جی۔ کہتا جی تسی تے نماز پڑھانی ہے تے تہاڈی نماز کتنے گئی؟ سوال سمجھ میں آیا کہ جی آپ نے تو نماز پڑھانی ہے، تو جب آپ نے نماز پڑھا دینی ہے تو جنہوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھنی ہے ان کی نماز تو ہو گئی، تو آپ کی نماز کدھر گئی؟ میں نے کہا یار ویسے عجیب سی بات رہی ہے کہ جو دوسروں کی نماز کروا رہا ہے اس کی اپنی نماز نہ ہو۔ تو خیر میں نے پھر اس کو سمجھایا تھوڑا سا، تو اس کو بات سمجھ میں آ گئی۔ کہتے جی سانو تے آئی تک جواب نہیں یہ سمجھ آیا۔ میں کہا تم نے پڑھے لکھے لوگوں سے نہیں نا پوچھا، تم نے پوچھا اپنے جیسوں سے، تو جب اپنے جیسوں سے پوچھو گے تو اپنے جیسے ہی جواب ملے گا نا۔ پھر ہمارے پاس آؤ گے تو پھر ہم سے ہمارے والا جواب ملے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ چلیں شروع کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اچھا جی، گزشتہ سبق میں جو ہم نے پڑھا تھا حدیث کے حوالے سے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ گفتگو آپ حضرات کے ذہن میں ہوگی۔ اس کا میں خلاصہ مختصراً عرض کر دوں کہ ہم نے گزشتہ سبق میں یہ پڑھا تھا کہ حدیث سے مراد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قول ہے، حضور علیہ السلام کا عمل ہے، اور حضور علیہ السلام کی تقریر ہے۔ تقریر سے مراد کہ حضور کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور آپ نے اس کا انکار نہیں فرمایا۔ ایسے ہی تھا نا جی۔ دوسرا میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ حدیث کے مقابلے میں ایک اصطلاح اور استعمال ہوتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں سنت۔ تو سنت کا خاص طور پہ اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر۔ اور حدیث کا اطلاق عمومی طور پہ کس پہ ہوتا ہے؟ حضور علیہ السلام کی زبان سے نکلی ہوئی بات پر۔ تیسری بات میں نے یہ عرض کی تھی حدیث کے حوالے سے کہ حدیث کی اہمیت، میں آج بھی انشاءاللہ اس پر تھوڑی سی بات کروں گا، بلکہ یہیں سے گفتگو کو شروع کرتے ہیں کہ حدیث کی اہمیت اس لیے مسلم ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نازل شدہ کتاب ہے، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر اجمال ہے، تفصیل نہیں ہے۔ تفصیل اس کی نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے۔ اس کی میں نے ایک چھوٹی سی مثال بھی آپ کو دی تھی کہ قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ جی نماز قائم کرو، نماز پڑھو، لیکن کب پڑھنی ہے، کتنی پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، دوران نماز کیا کیا پڑھا جائے گا، یہ ساری کی ساری باتیں ہمیں کہاں سے ملتی ہیں بھائی؟ حدیث سے۔ تو اس لیے جب تک ہم قرآن کے ساتھ حدیث کو نہیں ملائیں گے ہم قرآن کو سمجھ نہیں سکتے، اور حدیث کے ساتھ جب تک ہم صحابہ کا عمل نہیں ملائیں گے تب تک ہم حدیث سمجھ نہیں سکتے۔ اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن کے ماننے والے ہیں، تو الفاظ تو ان کے یہ بہت اچھے ہیں لیکن ان کا یہ دعویٰ درست نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھا جا سکتا ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم حکم یہ دیتا ہے کہ جی زکوٰۃ ادا کرو۔ آپ علماء سے جا کے مسئلہ پوچھتے ہیں جی کتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، علماء کہتے ہیں جی 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی ہے اپنے پورے مال میں سے۔ آپ کہتے ہیں جی کہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ تو اب دنیا کا بڑے سے بڑا مولوی آپ کو نہیں دکھا سکتا کہ یہ بات قرآن کے اندر لکھی ہے، وہ کہاں سے آپ کو بتائے گا؟ حدیث سے آپ کو بتائے گا۔ قرآن یہ کہتا ہے بھائی رمضان کا روزہ رکھو، تو آپ کہیں گے کہ جی رمضان شروع ہو گیا، رمضان کا روزہ بھائی کیسے رکھنا ہے، ہم نے روزے کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا؟ ہمیں تو روزے کا مطلب ہی نہیں پتا کہ روزے کا مطلب کیا ہے۔ یہ سارا ہمیں کہاں سے پتا چلا؟ حدیث سے پتا چلا کہ بھائی روزے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے کھانا پینا نہیں ہے، اپنی بیوی کے ساتھ قربت کے تعلقات کو قائم نہیں کرنا، اس چیز کا نام روزہ ہے۔ تو میرا خیال ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اور قرآن کریم کے اندر اس بات کو بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور ایک مقام پر نہیں 20 مقامات پر، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو رسول کی اطاعت رسول کی باتوں سے ہی پتہ چلے گی نا، کیوں بھائی؟ رسول کی اطاعت ہم کیسے کریں گے جب ہمیں رسول کی
باتوں کا پتہ چلے گا؟ جب رسول کی باتوں کا ہی نہ ہمیں پتہ ہو، یا خدا نہ خواستہ ہم رسول کی باتوں کا انکار کر دیں، تو پھر رسول کی اطاعت ہم کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے اوپر پابندی ان 2 چیزوں کی لگائی ہے کہ بھئی میری بھی اطاعت کرنی ہے اور ساتھ میرے رسول کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ تو جب تک رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے ساتھ نہیں ملے گی، تب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ ایمان مکمل ہی کب ہوگا؟ کہ جب اللہ کے احکام کی بھی پابندی ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی بھی پابندی ہوگی۔ یہ مضمون بہت تفصیل طلب ہے، لیکن میں اس کو مختصر کر کے جتنی ہمیں ضرورت ہے اور جتنی بات ہمیں ہضم ہو جائے، میں صرف اتنی باتیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اب آ جائیں اس سوال کی طرف جو میں نے گزشتہ سبق میں بھی آپ کے سامنے پیش کیا تھا اور جس پر میں نے بات کو چھوڑا تھا کہ نوجوانوں کے ذہن کے اندر یہ اشکال پیدا کیا جاتا ہے، یہ سوال یا اعتراض بٹھایا جاتا ہے کہ جی حدیث 100-200 سال کے بعد لکھی گئی ہے، 250 سال کے بعد لکھی گئی ہے، تو لہٰذا حدیث قابل اعتماد نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اعتراض معاشرے کے اندر پھیلا دیا گیا، اور ہم میں سے اکثر دوست جو ہیں وہ اس اعتراض سے متاثر ہو جاتے ہیں کہ ہاں یار بات تو ٹھیک ہے، بخاری شریف تو 200 سوا 200 250 سال کے بعد لکھی گئی ہے، مسلم اس کے بھی بعد لکھی گئی ہے، ترمذی، موطا، یہ ساری کی ساری کتابیں تو بعد میں لکھی گئی ہیں، تو پھر حدیث کی حفاظت کیسے ہوئی ہے؟ تو اس حوالے سے میں 2-3 اہم پوائنٹس، نقطے کی باتیں وہ آپ کے سامنے میں عرض کر دوں۔ اس سے پہلے یہ بھی سمجھ لیں کہ جب قرآن کریم کا نزول شروع ہوا، قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اسی وقت قرآن کی تفسیر بھی صحابہ کو بیان کرنا شروع کر دی کہ بھئی آج قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس میں اللہ یہ تمہیں بتانا چاہ رہے ہیں، یہ تمہیں سمجھانا چاہ رہے ہیں، اور اس آیت کو فلاں آیت سے پہلے لکھ لو یا فلاں آیت کے بعد لکھ لو۔ ایسا ہی ہے نا، یہ جو قرآن کی موجودہ ترتیب ہے، یہ وہی ترتیب ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بتلائی تھی کہ بھئی اس ترتیب پر قرآن جمع کیا جانا ہے۔ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ قرآن کیسے جمع ہوا، اس کے لیے انشاءاللہ کوئی ایک خاص نشست رکھ لیں گے تو اس میں بھی پھر میں یہ چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں گا، لیکن ابھی اس چیز کو سمجھ لیں۔ جب بالکل آغاز ہے قرآن کریم کا نزول کا، تو مجھے یہ بتائیں کہ صحابہ کرام کو قرآن پڑھ کے کون سنا رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اپنی حدیث بھی کون ہی بیان کر رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو بالکل آغاز میں صحابہ کرام کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ ان میں سے قرآن کون سا اور حدیث کون سی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آغاز میں منع فرما دیا کہ بھئی میں جو حدیث تمہارے سامنے بیان کروں وہ لکھنی نہیں ہے، جس کو میں بتاؤں۔ اچھا دوسرا ایک پوائنٹ اور، یہ جو کہتے ہیں نا تو کہ جی ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، ہم حدیث کو نہیں مانتے تھی، ان سے ایک سوال اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اس قرآن کو کیا کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ بھئی یہ قرآن ہمیں کس نے پڑھ کے سنایا ہے؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے ہی ہمیں بتایا ہے نا کہ یہ قرآن ہے، اور ان کے شاگرد کون تھے؟ صحابہ کرام، انہوں نے ہی ہمیں بتایا کہ یہ قرآن ہے۔ تو بھائی جس تواتر کے ساتھ، جس سند کے ساتھ قرآن آ رہا ہے، اسی سند کے ساتھ تو حدیث آ رہی ہے۔ شاید میں نے اس پر اشارتاً گزشتہ نشست میں بھی بات کی تھی کہ جس سند کے ساتھ قرآن آ رہا ہے اسی سند کے ساتھ حدیث آ رہی ہے۔ یار تم عجیب لوگ ہو کہ اسی سند سے آتی ہوئی حدیث کو تم مانتے نہیں ہو، اسی سند سے آتا ہوا قرآن تم مان لیتے ہو۔ ہمیں کیسے پتا کہ یہ اللہ کا قرآن ہے؟ ہم نے اپنی آنکھوں سے نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں۔ یا ہمارے کوئی آباء و اجداد نے قرآن نازل ہوتے ہوئے دیکھا؟ نہیں۔ اور ہم تک تو یہ تواتر کے ساتھ سینہ بہ سینہ نقل ہوتا ہوا پہنچا، بالکل اسی طرح حدیث بھی سینہ بہ سینہ نقل ہوتی بھی پہنچی۔ تو میں کیا عرض یہ کرنا تھا کہ بالکل آغاز میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث کو لکھنے سے منع فرما دیا تھا۔ کیوں منع فرما دیا تھا؟ کہ تاکہ قرآن اور حدیث آپس میں کہیں خلط ملط نہ ہو جائے۔ لاجک ہے، سمجھ میں بھی آتی ہے یہ بات۔ اور جب صحابہ کرام اس نہج پر پہنچ گئے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جب یہ محسوس کیا کہ اب صحابہ قرآن کی آیات اور میری بیان کی ہوئی احادیث کے اندر فرق محسوس کر سکتے ہیں اور فرق اب کرنا آسان ہے، تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ کو حدیث لکھنے کی بھی اجازت دے دی۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اچھا، عبداللہ ابن عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما،
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جو بات بھی سنتے تھے وہ لکھ لیا کرتے تھے. تو بعض دوسرے صحابہ نے انہیں منع کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی غصے کی کیفیت میں بھی ہوتے ہیں, کبھی جلال کی کیفیت میں بھی ہوتے ہیں, کبھی کسی اور کیفیت میں ہوتے ہیں, تم ہر بات ان سے سنتے اور لکھ لیتے ہو, تو ایسا نہ کیا کرو. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور جا کر یہی بات انہیں واقعہ عرض کر دیا کہ جی میں لکھنا چاہتا ہوں, مجھے فلاں فلاں منع کر رہے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس زبان سے حق کے سوا کوئی اور بات نہیں نکل سکتی, لہٰذا تم جو مجھ سے بات سنو وہ لکھ لیا کرو. اسی طرح ایک اور صحابی ہیں, ان کا نام ہے حضرت ابو شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے متعلق تو واضح طور پہ حدیث موجود ہے کہ اکتبوا لی ابی شاہ, ابو شاہ کو حکم دو کہ وہ حدیث لکھا کرے. بات سمجھ میں آ گئی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہی احادیث کو لکھنے کا کام شروع ہو چکا ہوا تھا, جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں قرآن کریم کو لکھنے کا کام جمع ہو چکا تھا, شروع ہو چکا تھا. اچھا, ایک ہوتا ہے لکھنا, ایک ہوتا ہے اس کو مدون کرنا. ان دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک ہوتا ہے لکھنا یا پڑھنا یا سننا, ایک ہوتا ہے اس کو مدون کرنا یعنی ایک جگہ پر جمع کرنا. تو ان دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے. لکھنے کا کام تو صحابہ نے شروع کر دیا تھا, جمع کرنے کا کام کس نے کیا؟ محدثین نے کیا. اچھا, موجودہ دور کے حوالے سے ایک بات اچانک ذہن میں آ گئی. اکثر آپ لوگ بھی سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں, تو ایک پوسٹ اکثر آپ لوگوں کی نظروں سے گزری ہوگی, آپ نے دیکھی ہوگی کہ یہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نہ امام بخاری ہوا کرتے تھے, نہ امام ابو حنیفہ ہوا کرتے تھے, نہ امام مسلم ہوا کرتے تھے, نہ فلاں ہوتے تھے, لیکن دین پھر بھی مکمل تھا. مجھے بھی کسی صاحب نے یہ پوسٹ بھیجی تو میں نے ان کو پھر جواب لکھ کے بھیجا. میں نے کہا مکمل تھا, مدون نہیں تھا. سمجھ میں آتی؟ دین تو حضور پر مکمل ہو گیا, اس کو جمع کس نے کیا؟ ان لوگوں نے. بھائی اگر یہ لوگ کتابیں نہ لکھتے, یہ لوگ احادیث کو اس طرح نہ جمع کرتے, تو ہماری اتنی طاقت یا اتنی بساط ہے کہ ہم یہاں سے حدیث سننے کے لیے بخارا یا سمرقند جائیں. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ یا ہم یہاں سے حدیث سننے کے لیے جی دور دراز کے علاقوں کا سفر کریں. یہ تو ان لوگوں کا ہم پر احسان ہے, ان کی محنتیں. کبھی موقع ملا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان حضرات نے ان احادیث کو جمع کرنے میں یا ان فقہی مسائل کو جمع کرنے میں کتنی محنت کی ہے. ہم تو اس کا ایک پسند بھی نہیں ہے, عشر عشیر بھی نہیں ہے. ہمیں تو بھائی پکی پکائی روٹی مل رہی ہے, سب کچھ ہمارے سامنے لکھا لکھایا, ہر چیز. بھائی فلاں حدیث ہے, اچھا کتاب کھولو, حدیث دیکھو, مل گئی جی حدیث. یہ تو ان لوگوں سے جا کر پوچھو, کبھی ان کے حالات پڑھو کہ انہوں نے ایک ایک حدیث کو لکھنے کے لیے, سننے کے لیے, یاد کرنے کے لیے سینکڑوں میل کا سفر کیا ہے, ایک ایک حدیث صرف سننے کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص شام کے علاقے سے مدینہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضری ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, بھائی کہاں سے آیا؟ جی شام سے آیا ہوں. بھائی کیسے آنا ہوا؟ حضرت التحیات للہ والصلوات والطیبات یہ سیکھنے کے لیے آیا. اللہ اکبر کبیر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے اتنی دور سے صرف تو التحیات سیکھنے کے لیے آئے. او بھائی ہمیں تو قاری صاحب آ کے گھر پڑھا کے جاتے ہیں, ہمیں پھر بھی ان کی قدر نہیں ہے. ہمیں تو قاری صاحب آ جاتے ہیں, گھر پڑھا کے جاتے ہیں, جی بچوں پہلا کلمہ یاد کر لو, دوسرا کلمہ الف با تا سا. لیکن ان لوگوں سے دیکھیں ان لوگوں نے کتنی محنت کی. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو صحابہ کرام نے احادیث کو لکھنے کا کام شروع کر دیا ہوا تھا, ہاں, لیکن ایک جگہ پر کتابی شکل میں جمع نہیں کیا تھا. اچھا, اب سوال اصل یہ آتا ہے, $1 ملین کوشچن یہ ہے کہ ایک جگہ پر کیوں نہیں جمع کیا صحابہ کرام نے. یہ نقطہ ذرا, تو بھائی باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں نا, اوپر سے تو نہیں گزر رہی. اچھا, یہ نقطہ بڑا اہم ہے, اس کو سمجھیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے خود ایک مجموعہ تحریر کیا تھا ان احادیث کا جو انہوں نے خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, مسند احمد اور دیگر احادیث کی کتابوں کے اندر یہ روایات موجود ہیں. لیکن ایک رات اچانک کیا ہوا, بڑے بے چین اٹھے, اپنے بکسے میں سے وہ کتابچہ نکالا جس کے اوپر انہوں نے وہ احادیث تحریر کی ہوئی تھی, اور ان کو پانی سے دھو دیا, ختم, ضائع کر دیا سارا.
تلف کر دیا. وہی حضرت ابو بکر کے ہاتھ کا لکھا ہوا کہیں وہ مجموعہ, بس اللہ کی شان, ان کا اپنا تقویٰ بڑے اونچے مقام کا تھا. ان سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا بھائی مجھے ڈر لگتا ہے اس بات سے کہ کہیں میں اس حدیث کی کتاب کے اندر یا ان احادیث کے اندر کہیں وہ لفظ نہ استعمال کر بیٹھوں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان ہی نہ کیا. سمجھ میں آئی بات؟ حضرت کا تقویٰ سمجھ میں آیا کہ کہیں ان الفاظ میں میری طرف سے کوئی لفظ شامل نہ ہو جائے, اس لیے میں نے اس کو ضائع کر دیا. یہ سب سے بنیادی وجہ تھی. صحابہ کرام اس لیے حدیث لکھا نہیں کرتے تھے کہ کہیں ہماری طرف سے کوئی لفظ بیچ میں ایڈ. یہ جب ہم رات کو سوتے ہیں تو اس رات کو سونے سے پہلے کی ایک دعا ہے, آپ میں سے اکثر بچوں کو یاد ہوگی, بڑوں کو بھی شاید یاد ہو. اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک. پوری حدیث یہ 5 7 8 جملوں پر مشتمل یہ چھوٹی سی دعا ہے. اس دعا کے اندر ایک لفظ آتا ہے آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. یہ آخری 2 جملے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی کو یہ دعا سکھائی. 2 4 6 دن کے بعد وہ صحابی حاضر خدمت ہوئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ بھائی وہ دعا جو میں نے یاد کرائی تھی سناؤ. تو وہ دعا انہوں نے جب سنائی تو انہوں نے کیا کہا, آمنت بکتابک الذی انزلت وبرسولک الذی ارسلت. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا لفظ سکھایا تھا, وبنبیک الذی ارسلت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ڈانٹا کہ نہیں, جس طرح میں نے سکھایا اس طرح پڑھو. حالانکہ نبی اور رسول میں کوئی خاص فرق, مفہوم کے اندر کوئی واضح فرق نہیں پڑتا, لیکن احتیاط کا تقاضا کیا ہے کہ جو الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے ہیں ہم انہی الفاظ کو ایز اٹ از آگے صحابہ کرام اس لیے احادیث کو بیان کرنے کے اندر احتیاط کیا کرتے تھے. ہاں اگرچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج یہ تھا کہ ان کی خواہش اور کوشش یہ ہوتی تھی کہ میں حضور سے جو بات بھی سنوں میں آگے جا کے پٹک سے بیان کر دوں, جو بات سنوں بس جا کے بیان کر دوں, جو بات سنوں جا کے بیان کر دوں. وہ ایک بڑا مشہور واقعہ بھی ہے, حضرت اجازت ہو تو سنا دوں. بڑا اب وہ باتیں آئی جا رہی ہیں تو میں نے کہا چلو سنا دوں, بس 5 7 منٹ اور دوں گا, زیادہ وقت نہیں. اور تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث بیان فرمائی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. بھائی جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خوشی سے پوچھا نہیں فرمایا یا رسول اللہ اجازت ہے لوگوں کو جا کے سنا دو؟ فرمایا سناؤ. میں نے کہا حضرت کوئی نشانی اپنی دے دیں, لوگ کہیں مجھے جھوٹا نہ تصور کریں, اتنی آسانی پیدا ہو گئی. بھائی کلمے کے اوپر موت ہو گئی تو انشاءاللہ جنت ہے. یہ اپنا ایمان ہے, اللہ کے نبی نے فرما دیا. ایمان کے اوپر دیکھیں 2 چیزیں ہیں ہماری زندگی کے اندر, ایک ہمارا ایمان ہے اور ایک ہمارے اعمال ہیں. اعمال کے اندر اگر کوئی کمزوری, یہ بڑا آپ کو میں قیمتی جملہ دے رہا ہوں, اگر آپ لوگ یاد کر لیں اور اس کو سمجھ لیں تو, کہ اعمال کے اندر اگر خدا نہ خواستہ کوئی کمزوری ہو جائے اس کا اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے, میری مرضی ہے, چاہوں گا تو معاف کر دوں گا, چاہوں گا تو پکڑ لوں گا. لیکن ایمان کے اندر کمزوری کی معافی نہیں ہے. کفر کو اور شرک کو اللہ نے کسی صورت میں معاف نہیں کرنا. تو جنت اعمال پر نہیں ملنی, جنت ایمان پر ملنی ہے. اعمال پر تو درجات ملیں گے جنت کے, وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا قرآن پاک میں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ کو نشانی دے دی. حضور نے اپنے نالین مبارک دے دیا, بڑے جناب خوشی خوشی جا رہے ہیں. پہلا ٹاکرا ہو گیا تھا عمر سے. اب حضرت عمر کی اپنی شان ہے, ان کا اپنا ایک مزاج ہے. میں نے کہا کیا بات ہے, کدھر؟ میں نے کہا جی حضور کی حدیث سن کے آ رہا ہوں. کیا حدیث سن کے آ رہے ہو؟ مجھے بھی سناؤ. میں نے کہا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھکا دیا. اور بھائی لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے, نمازیں پڑھنا چھوڑ دیں گے, روزے رکھنا چھوڑ دیں گے, دوسرے اعمال کرنا چھوڑ دیں گے, اٹھ کے منہ اٹھا کے چلی گئی حدیث سنانے کے لیے. تو خیر یہ احادیث کی کتابوں کے اندر یہ روایت جو ہے بالکل اسی طرح موجود ہے. تو صحابہ کرام کا یہ احتیاط تھی کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو بیان کرنے میں اور لکھنے میں یہ احتیاط کیا کرتے تھے. نمبر 2 جو ایک تیسرا اس میں اہم ترین پہلو ہے وہ یہ کہ جب تک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا دور رہا, حضور کا زمانہ رہا, حضور کے بعد اجلہ صحابہ, ان کے بعد اور جو نوجوان درجے کے صحابہ یا ان سے کم درجے کے صحابہ, اس وقت تک زیادہ تر دین کو پڑھنے کا اور بیان کرنے کے سلسلے کی جو بنیاد تھی وہ حافظہ تھا, یادداشت. جب وقت گزرتا گیا یادداشت کمزور ہوتی چلی گئی اور مختلف علاقوں کے لوگ
دین کے اندر داخل ہونے لگے، شامل ہونے لگے، مختلف زبانیں بولنے والے لوگ، پھر صحابہ کرام نے اس ضرورت کو محسوس کیا کہ نہیں، اب قرآن کو بھی لکھ لیا جانا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آذربائیجان وغیرہ کے علاقوں سے جنگ سے واپس لوٹے تو انہوں نے جا کر کہا حضور یہ تو مسئلہ بڑا خراب ہے۔ وہ لوگ تو اپنے اپنے لہجوں میں قرآن کو پڑھنا شروع ہو گئے، جیسے ہمارے یہاں پنجاب میں عموماً آپ نے سنا ہوگا راگ لگا لگا کے جو قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں وہ پنجابی لہجے میں ہی قرآن پڑھنا۔ بھائی قرآن تو بھائی عربی میں نازل ہوا ہے تو عربی میں پڑھو قرآن، پنجابی میں کیوں پڑھ رہے ہو؟ سمجھ میں آئی؟ وہ سندھی والے ذرا اپنا سٹائل بیچ میں لگانا شروع کر دیتے، بلوچی اپنا۔ بھائی نہیں، یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ حذیفہ بن یمان بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے آ کر حضرت عمر کو بتایا۔ حضرت عمر کہتے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا جی چلو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلتے ہیں۔ وہ پھر ایک لمبا چوڑا واقعہ ہے کہ پہلے انہوں نے کہا جی ہمیں شرع صدر نہیں ہوتا، جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا وہ ہم کیوں کریں؟ پھر بعد میں اللہ پاک نے ان کے سینوں کو کھول دیا اور اس کے بعد قرآن پاک کو جمع کرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس پہ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو بات ہوگی۔ تو آج کا جو سبق تھا وہ میں نے اس حوالے سے آپ کے سامنے بیان کیا کہ بھئی حدیث کی جو تدوین ہے یا حدیث کی جو تحریر ہے یہ تاخیر سے کیوں ہوئی ہے؟ یہ اس لیے تاخیر سے ہوئی ہے۔ اچھا اب آپ ایک اور بڑا اہم پہلو ذہن میں رکھیں، آپ نے تو یہاں پر صرف احادیث پڑھنی ہے اور ان کا ترجمہ پڑھنا ہے، اور ساتھ میں اس کا مختصر سی آپ کو اس کی تشریح بیان کر دیا کروں گا، وہ بھی اس نیت سے کہ بھئی ہم نے عمل کرنا ہے اس کے اوپر۔ لیکن آپ جب حدیث کی بڑی بڑی کتابیں، کبھی مولانا مختار صاحب کو اس سے کہیے گا کہ وہ آپ کو بخاری شریف یا کوئی اور کتاب جو ہے وہ اصل ٹیکسٹ بک آپ کو وہ دکھائے، تو آپ دیکھیے گا اس میں حدیث کے دو جز آپ کو نظر آئیں گے، ایک کو کہا جاتا ہے سند اور ایک کو کہا جاتا ہے متن۔ سند سے مراد وہ لڑی ہے، وہ لڑی ہے جن جن لوگوں نے جن جن سے اس حدیث کو سنا۔ سمجھ میں آ گئی؟ مثال کے طور پہ آپ اب باہر جا کے، جیسے اگر ہم اگلی نشست میں انشاءاللہ جب ہم حدیث شروع کریں گے تو آپ باہر جا کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نے محمد عمیر کاشف سے اس حدیث کو سنا۔ انہوں نے اپنے استاد حضرت مولانا صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، حضرت شیخ محمد موسیٰ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سنا، حضرت مولانا عبد الرحمن اشرفی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سنا، حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سنا، حضرت مولانا محمد یعقوب خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سنا۔ انہوں نے اپنے استاد فلاں سے سنا، انہوں نے فلاں سے سنا، انہوں نے فلاں سے سنا، انہوں نے امام بخاری سے سنا، امام بخاری نے اپنے استاد سے، انہوں نے اپنے استاد سے، انہوں نے فلاں صحابی سے، اور ان صحابی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو کہتے ہیں سند۔ سمجھ میں آ گئی؟ اس کے بعد آ جاتا ہے حدیث کا متن۔ وہ حدیث کا متن کیا جی انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث ہم نے فلاں 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 سے سنی۔ تو یہ جو حدیث کی جو سند ہے نا، اس کے اوپر ان حضرات نے بہت محنت کی ہے۔ ایک ایک راوی کی پہلے چھان پھٹک کیے گئے، بندے کا پتر ہے گا کہ نہیں ہے، پھر حدیث لیں گے، ورنہ اس سے حدیث کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہوا، پتہ نہیں اتھینٹک ہے کہ نہیں ہے، مجھے نہیں اس بات کا پتہ، لیکن مشہور بہت ہے، ہم نے بھی اپنے اساتذہ سے سنا ہے کہ امام بخاری یا کسی اور امام کے متعلق آتا ہے کہ وہ انہیں پتہ لگا کہ جی فلاں علاقے میں ایک شخص جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو بیان کرتا ہے، تو حضرت چلے گئے، وہ جا کے دیکھا تو وہ نا ایسے یوں دامن پھیلا کے تو اپنے گھوڑے کو بلا رہا تھا کہ آؤ میرے پاس آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ، اور دامن خالی تھا، دانا دونا اس کے اندر کچھ بھی نہیں تھا۔ تو امام بخاری یا جو بھی امام تھے انہوں نے کہا کہ جو بندہ اپنی زندگی میں اپنے جانور کے ساتھ سچ نہیں بول رہا تو میں اس کی حدیث کیسے لے لوں؟ میں نہیں لیتا اس سے حدیث، یہ جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ اگر کسی کو ننگے سر باہر کھانا کھاتے ہوئے دیکھ لیا، ہم تو ہوٹلوں پہ جا جا کے کھاتے ہیں نا، بھی شامل ہے اس کے اندر، تو وہ جناب اسے حدیث نہیں لیا کرتے تھے کہ بندہ بازار میں کھڑا ہو کے کھانا کھا رہا ہے تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ اسے حدیث لی جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس طرح محنت ہوئی ہے اور لوگوں نے اس کو تماشا بنا لیا، مذاق بنا لیا کہ جی حدیث تو 200 سال کے بعد لکھی گئی۔ اور بھائی اس 200 سال سے پہلے کی محنت پہ بھی نظر کرو نا، تو اس 200 سال پہلے کا جو پیریڈ ہے اس کو کیوں بیچ میں سے کھا جاتے ہو، اس کو کیوں گم کر جاتے ہو؟ یہ میں نے بہت لمبی چوڑی گفتگو کا ایک مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا، اور صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ چونکہ ہم نے آگے حدیث کو پڑھنا ہے تو ہمیں تھوڑا سا حدیث کا بیک گراؤنڈ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ حدیث کیا ہے، اس کی اہمیت ہماری زندگیوں میں کیوں ہے، وگرنہ یہ مضمون اتنا طویل ہے کہ اگر انشاءاللہ اس مضمون کے اوپر بات شروع کر دی جائے تو کم از کم 4 5 6 مہینے جو ہیں وہ اس مضمون کے اوپر بات
کی جا سکتی ہے، لیکن یہ مضمون پھر بھی مکمل نہیں ہوگا، جس کا خلاصہ آپ کے سامنے الحمدللہ پیش کر دیا۔ اللہ میرا کہنا اور آپ کا سننا قبول فرمائے، اور ہم سب کو اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پہ یہ دعا آج کے زمانے میں ضرور کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ عقل سلیم اور قلب سلیم عطا فرمائے۔ عقل سلیم وہ عقل ہوتی ہے جو اپنے بڑوں سے پوچھ پوچھ کر عمل کرتی ہے۔ عقل سلیم وہ نہیں ہے جو خود سے انجینئر بن جائے، خود سے ڈاکٹر بن جائے، خود سے مفسر بن جائے، خود سے اسکالر بن جائے، اور لوگوں کو خود بھی خراب اور لوگوں کو بھی خراب کرنا شروع کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جیسے الفاظ ہیں چلتے آ رہے ہیں سند کے ساتھ، جی، اسی طرح ان کی تشریح بھی ساتھ میں محفوظ ہے۔ جی، تشریح کے حوالے سے جو سب سے اہم ترین پہلو ہے وہ میں نے عرض کر دیا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ سمجھ میں آگئی بات؟ ہاں، اس کے بعد جو مزید تشریحات ہیں وہ علماء کرام نے اپنے اپنے علم کے مطابق اور دیگر قرآن کی آیات یا دیگر احادیث کی روشنی میں کسی ایک حدیث کی تشریح بیان کر دی۔ مثال کے طور پہ جیسے ایک یہ اب حدیث جو ہم نے پہلی حدیث پڑھی ہے، انما الاعمال بالنیات، اب اس کی تشریح جو آپ کے سامنے بیان کی جائے گی وہ کسی مولوی صاحب کی تقریر نہیں ہے، وہ دیگر احادیث سے جو اس کا مفہوم ملتا ہے اور اس کے معنی ہمیں سمجھ میں آتے ہیں وہ معنی آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ ہاں، البتہ قرآن کریم کی تفسیر کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن کریم کی تفسیر وہی قابل قبول ہے اور وہی قابل عمل ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام سے منقول ہو، کیونکہ اس کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پابندی لگا دی ہے کہ من قال فی القرآن برایۃ فقد اخطأ او کما قال۔ اس طرح کے الفاظ حدیث کے ہیں کہ جس شخص نے قرآن کریم میں اپنی رائے کے متعلق کوئی بات کی، اس نے بہت بڑی غلطی کی، اس نے بہت بڑا گناہ کیا۔ تو قرآن کریم کے حوالے سے تو ہمارے اوپر یہ پابندی ہے کہ ہم اس کی من چاہی تشریح بیان نہیں کر سکتے۔ حدیث کے اندر بھی من چاہی تشریح کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو جی میں آئے وہ بیان کر دو یا اس کا اپنی مرضی کا مطلب اخذ کر لو، نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دیگر احادیث یا قرآن کریم کی آیات جو اس کے مطابق ہوں، اس سے جو معنی ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے اس کو ہم اپنے الفاظ میں اس کو آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یا اللہ، ہم تمام جتنے بھی احباب یہاں پر تشریف فرما ہے، یا اللہ ہم سب کی حاضری اس حدیث کے سبب میں اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ یا اللہ، جو کچھ پڑھا، جو کچھ سنا، اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، آئندہ جو ہم نے احادیث کے اسباب پڑھنے ہیں، یا اللہ جتنی بھی احادیث ہم پڑھیں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، یا اللہ ان سب پر اپنی زندگیوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل اور کرم سے قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔